اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری اسلامی ویڈیو کا مقصد اور موضوع حضرت شعیب علیہ السلام ہے۔ آپ کا ذکر بھی قرآن شریف میں بار بار آیا ہے تاکہ لوگ آپ کی سچی باتوں سے سبق سیکھتے رہیں۔ پرانے زمانے میں مدین نامی ایک بڑا پر رونق شہر تھا۔ وہاں کے لوگ خوب مالدار تھے، تجارت اور سوداگری ان کا پیشہ تھا، مگر وہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، سودا بیچتے وقت کم تولا کرتے تھے اور اسی طرح کم ناپا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کے پاس نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بڑی نرمی، عاجزی اور پیار سے ان لوگوں سے کہنا شروع کیا، اے لوگو، تم صرف ایک اللہ کی عبادت کیا کرو، ناپ تول پوری دیا کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں کم تول کر نہ دیا کرو، زمین میں فساد نہ پھیلایا کرو، اور تم سڑکوں پر اس غرض سے نہ بیٹھو کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والوں کو دھمکیاں دیں اور اللہ کی راہ سے روکو اور اس میں کجی کی تلاش میں لگے رہو۔ تم کتنے تھوڑے تھے، اللہ تعالیٰ نے تم پر مہربانی کی، تم کو اولاد دی اور تم بہت ہو گئے۔ دیکھو، فساد کا نتیجہ ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ اگر تم مجھے جھوٹا خیال کرتے ہو اور دوسرے لوگوں کو میرے سچے ہونے کا پورا یقین ہے تو صبر کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے۔ قوم کے دولت مند رئیس لوگ اس بار کی نصیحت کو برداشت نہ کر سکے اور انہوں نے کہا، یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو چھوڑ دیں جنہیں ہمارے باپ دادا پوجا کرتے تھے؟ مال ہمارا اپنا ہے اور اس کو ہم جس طرح چاہتے ہیں خرچ نہ کریں، اور وہ بھی صرف آپ کے کہنے پر۔ آپ ایسے سچے نیک کہاں سے بن گئے ہیں؟ کیا آپ کی نماز ایسی ہی باتوں کا حکم دیتی ہے؟ آپ جھوٹے ہیں، آپ پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ اگر سچے ہو تو آسمان سے ہم پر پتھروں کی بارش برساؤ۔ اور ان کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ اے شعیب، اس بات کا یقین کر لو کہ ہم تمہیں بھی اس بستی سے نکال دیں گے اور ان لوگوں کو بھی جو تم پر ایمان لائے ہیں، ورنہ ہمارے دین میں واپس آ جاؤ۔ تم بہت کمزور آدمی ہو، اگر تم برادری کے لوگ نہ ہوتے تو ہم تمہیں بھی کب کے پتھروں سے مار کر ختم کر دیتے، اور ویسے تمہارا ہم پر کوئی دباؤ بھی نہیں ہے۔ حضرت شعیب کی قوم کے لوگ اپنی دولت اور روپے پیسے کے غرور میں بار بار اپنے سچے نبی حضرت شعیب علیہ السلام سے اسی قسم کی باتیں کرتے رہتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے سیدھا راستہ بتایا اور اپنی مہربانی سے مجھے حلال روزی بخشتا ہے۔ اب یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ جس کام سے میں تمہیں روکتا ہوں اسے خود بھی کرنے لگ جاؤ؟ میں تو صرف تم کو درست کرنا چاہتا ہوں اور صرف اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں۔ تم لوگ میری ضد میں آ کر ایسا گناہ نہ کر بیٹھنا کہ تم پر عذاب اتر آئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر آ چکا ہے، بلکہ تم اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور آگے کے لیے اسی کے حضور میں توبہ کرو۔ تم نے اللہ کو بالکل بھلا دیا۔ کیا تم میری برادری سے زیادہ ڈرتے ہو اور اللہ کا خوف تمہارے دلوں سے اٹھ گیا ہے؟ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ اگر تم نہیں جانتے تو چند روز کے بعد تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ جھوٹا کون ہے اور کس پر اللہ کا عذاب اترتا ہے۔ آخر کار اللہ کا عذاب آ گیا۔ شعیب علیہ السلام اور ایمان والے تو بچ گئے، اور جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے وہ اپنے گھروں میں بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے اور ایسے برباد ہوئے کہ گویا ان مکانوں میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ بس اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے کی عبادت کرنا، اللہ کو بھول جانا اور غیروں کو یاد کرنا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہ ماننا، دل کی خواہشات کو پورا کرنا، کم تولنا، کم ناپنا، امن و امان کے بعد زمین میں فساد مچانا، روپیہ کا غرور کرنا، پیسے کا غرور کرنا، دولت کا گھمنڈ کرنا اللہ کو بے حد ناپسند ہے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں اور توبہ نہیں کرتے، صحیح راہ اختیار نہیں کرتے، آخر کار ایک دن ضرور وہ سزا پائیں گے اور نقصان اٹھائیں گے۔ تو آئیے ہم سب مل کر عہد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور کبھی نہ کم تولیں گے اور نہ کبھی کم ناپیں گے، نہ
پیسے کا غرور کریں گے، نہ مال کا غرور کریں گے، اور کسی کے مال میں بے ایمانی نہ رکھیں گے۔ اور اگر ہم نے ایسا کیا تو ہمارا حشر بھی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جیسا ہو جائے گا۔ اللہ ہم کو محفوظ رکھے اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ اللہ پاک ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔